اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دی اسلامک ورلڈ چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے قوم یاجوج ماجوج کے بارے میں، ان کا حلیہ جانیں گے اور جانیں گے کہ ذوالقرنین کون تھے، اور دوسرا یہ جانیں گے کہ یاجوج ماجوج کب نکلیں گے اور کیا ان کا وقت کتنا قریب آ چکا ہے ہماری، یہ سب اسی ویڈیو میں ہم جانیں گے۔ تو میرا ساتھ دینے کے لیے یہاں پہ جو شخصیت موجود ہیں ان کا نام ہے قاری عبدالمجید ربانی صاحب۔ تو چلتے ہیں اپنی گفتگو کی جانب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاری صاحب، ہمیں قوم یاجوج ماجوج کے بارے میں آگاہ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جس طرح کے قرآن پاک کے اندر سورت کہف کے اندر یاجوج ماجوج اور ذوالقرنین کا ذکر کیا گیا ہے، یاجوج ماجوج ایک بہت بڑی قوم ہے، بہت بڑے بڑے انہوں کے جسم نے اور سارے جسم والاں دے نال بھرپور نے اور دہشت والی قوم ہے، اور اس قوم نو سکندر اعظم ذوالقرنین نے سفر کردیاں ایک جگہ تے ویکھیا کہ دو پہاڑیاں کے درمیان انہوں نے اپنی رہائش رکھی ہے۔ وہ بھی انسانی نسل ہے، حضرت نوح علیہ السلام دے بیٹے یافس دی اولاد دے وچوں، یعنی انہوں دی نسل دے وچوں ہیں، لیکن اللہ نے انہوں دے قد اتنے بڑے بنائے نے اور جسم اتنے اچے لمبے۔ حضرت ذوالقرنین سکندر بادشاہ جنہوں کہا جاتا ہے، سفر کرتے کرتے تو پہنچے تو انہوں نے کہا کہ ساڈے اتنے مہربانی کرو، اے قوم ہے ساڈے اتنے ظلم و ستم کرتی، انہاں دا کوئی سدے باب کرو۔ تو انہوں نے کہا اسی تانوں مال و دولت زر سیم تیار کر کے دینے ہیں، پیسہ چنگا کٹھا کر کے ساری امداد کرو۔ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ پاک نے دولت بھی دیتی، مال بھی دیتا ہے، سب کچھ دیتا ہے، لیکن تسی میرے نال تعاون جڑا وہ اپنے بدنی یعنی کہ ہاتھوں کے نال تعاون کرو، میرے نال امداد کرو، تو میں انہوں کے درمیان ایک اتنی بڑی دیوار کھڑی کر دینا کہ تواڈے ول نہیں ہوں گے، تواڈے اتنے ظلم ستم نہیں کریں گے۔ تو مختلف روایات کے اندر بھی موجود ہے، قرآن پاک دی تفسیرات کے اندر بھی موجود ہے کہ دیوار شروع کی گئی۔ انہوں نے کہا تسی لوہے دیاں بڑیاں بڑیاں چادراں اور تانبا اسی طرح لیا کے جمع کرو، اور میں انہاں دے درمیان دونوں پہاڑیاں دے جڑے درمیان دے اندر خلائے نوں پر کر دینا۔ اتنی اچھی مضبوط دیوار ہوئے گی جڑی اس قوم نگر واسطے کوئی جگہ نہیں ملے گی، تواڈے تک نہیں پہنچ سکے۔ تو قرآن پاک دے اندر موجود ہے کہ دیوار شروع کر دیتی گئی اور تانبا بھی اکٹھا کیتا گیا، لوہے دیاں چادراں دا خول بنا کے درمیان دے اندر کوئلہ لکڑی اے لگا کے تو تانبے نو پگلا کے لوہے دیاں چادراں نو گرم کر کے اندر ڈال دیتا گیا۔ اتنی بہت بڑی دیوار بنا دیتی گئی۔ کہنے لگے ہوں تواڈے ول نہیں ہون گے۔ تو نال ایک گل کیتی کہ قرب قیامت، یہ بھی قیامت دی ایک نشانیاں دے وچوں نشانی کہ اللہ تعالیٰ دے حکم دے نال نکل گے جدو اللہ پاک چاہے گا، وگرنہ یہ دیوار اتنی مضبوط کر دیتی گئی، نہ یہ دیوار تو نہ سکتے ہیں، نہ دیوار دے وچ سراغ کر سکتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ دیوار اتنی مضبوط ہے کہ
ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤੋੜਦੇ ਨੇ, ਚੱਟਦੇ ਨੇ, ਬਰੀਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਅਮਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਪੈਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਕਰੋ, ਕੱਲ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਮੰਜ਼ਲ ਦੀ ਤੈਅ ਕਰਾਂਗੇ, ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਦੀਵਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਨਬੀ ਅਲੀ ਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਨਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿ ਗਈ ਮੁਕੰਮਲ ਤੋੜ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਦੀਵਾਰ ਉਨੀ ਬਰੀਕ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਉਹ ਤੋੜ ਦੇਣਗੇ ਔਰ ਫੈਲ ਜਾਣਗੇ, ਨਿਕਲ ਆਉਣਗੇ ਔਰ ਜ਼ੁਲਮ ਸਿਤਮ ਕਰਨਗੇ। ਜੋ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਦਰਖਤ, ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ, ਸੱਪ ਠੋਏ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੀ ਜਾਣਗੇ, ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਮੁਕਾ ਦੇਣਗੇ। تو درانیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے اس وقت مسلمان لوگوں جڑے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے ایمان لے آندا ہوئے گا، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جنہاں نے پڑھیا ہے، انہوں نال لے کے اونچیاں پہاڑیاں تے چڑھ جان گے اور پھر مجبور ہو کے دعا کرن گے تو اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی دعا نو قبول کر کے انہاں دی کچھ وچ یا پیچھے گردن دی جڑی سر دی آخری چوٹی جنہوں بدھی کیا جاتا او دے اندر پھوڑا نکلے گا، او دی وجہ دے نال یہ ہلاک ہون گے۔ یعنی یہ بھی ایک قیامت دی نشانیاں نے۔ تو اللہ تعالیٰ دی دعا ہے کہ اللہ پاک ایسی قوم دے کولوں محفوظ رکھے جویں نبی علیہ السلام نے فتنہ دجال دے کولوں پناہ منگی ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دی دعا یہ ہے کہ اللہ پاک سانوں صحیح معنی دے نال اللہ دی توحید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت تے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تو ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور آپ کو ضرور اس سے قوم یاجوج ماجوج کے بارے میں معلومات ملی ہوگی۔ ناظرین آپ سے گزارش یہ ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہماری مزید آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ اور دوسری گزارش یہ ہے کہ کمنٹ باکس میں اپنی ضرور رائے دیا کریں، اور اگر کسی نے اسلامی کویسچن پوچھنا ہو تو وہ پوچھ سکتا ہے، ہم اس کو اپنی ویڈیو میں ضرور شامل کیا کریں گے۔ ناظرین ایسے ہی آنے والی مزید ویڈیو میں ہم آپ کو اسلامک واقعات کے متعلق آگاہ کرتے رہیں گے۔ تو نیکسٹ آنے والی ویڈیو تک کے لیے ہم آپ سے لیتے ہیں اجازت، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔